دوسرے ادارے میں کچھ لوگ جو ہیں جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ مائنس ہے تو پھر نواز شریف کو بھی مائنس رکھا جانے کی خواہش جو رکھتے ہیں. یاد رکھیں آپ نے 1990 کے بعد بار بار ہر انتخاب میں نواز شریف کو مائنس رکھنے کی کوشش کی اور 3 انتخابات میں 2002 2008 2018 میں آپ نے مائنس نواز شریف رکھ کر انتخابات کروائے. اور جو اس کے 1990 کے بعد انتخابات دوسرے ہوئے جن میں نواز شریف مائنس نہ ہو سکے ان میں بھی کوشش کی جاتی رہی, مگر جب وہ منتخب ہوتے رہے اس کے بعد بھی وہ فارمولہ عمل اس پہ کرتے رہے, وہ کردار. آج یہ کہہ رہا ہوں اس بچے پاکستان میں اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے کچھ لوگ جو ستمبر میں بھی شاید سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو مائنس رکھا جا سکے گا, اگر وہ خواہش پوری کی گئی چند لوگوں کی طرف سے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا, مگر یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے وہ انتخابات کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے آج اگر موازنہ کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو مائنس کرنے کے حوالے سے, تو یہ موازنہ مناسب نہیں ہے. وہ اس لیے کہ نواز شریف کو ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کرنے والے کردار جو تھے وہ عالمی قوتوں کے اعلی کار تھے, سہولت کار تھے, اس لیے کہ کوئی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھ رہا تھا اور کوئی ناقابل تسخیر بنا رہا تھا, کوئی سی پیک پاکستان کو دے رہا تھا آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان دینے کے لیے, تو وہ مائنس چاہتے تھے نواز شریف کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو. اب بھی عالمی قوتیں انوالو ہیں, مگر وہ کیا ہیں, وہ انوالو ہیں بچانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو کہ وہ جو کردار ادا کر رہا تھا وہ کردار وہ چاہتی تھی عالمی قوتیں, کیونکہ سی پیک وہ رول بیک کر رہا تھا اپنے 4 سالوں میں, وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی, اور وہ ایک طاقتور ادارے کو جس طرح کمزور کر رہا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو پرائم منسٹر جو کل کے تھے, جو 15 ماہ پرائم منسٹر رہے, 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبہ بندی تھی جو 9-10 مئی کو پکڑی گئی. خاص طور پر طاقتور ادارے میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کی آواز اگر روکی جائے گی, پاکستانی قوم کے فیصلوں کو اگر نہیں مانا جائے گا تو اس سے نقصان ہوگا. وہ نواز شریف کو لانے کے لیے اگر قوم جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے تو اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اس کی تائید کریں گے. یہ ایک تبدیلی ہے پاکستان کے اندر جو 75 سالوں میں, اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں جو تبدیلی نہیں تھی وہ تبدیلی آج دیکھ رہے ہیں ایک قومی مفاد میں کہ پاکستان 2017 کا ایک ترقی کرتا پاکستان ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے. اب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو یہ شخص کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, ہم کسی کو رلانے کی بات تو نہیں کرتے, مگر جو یہ تکبرانہ باتیں کرتا تھا وہ آج اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. اور اگر آج بھی جو اس نے کیا ہے اس پر فیصلے نہیں آئیں گے
یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے سہولت کاری میسر رہے گی تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو 9-10 مئی سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب بات کرتا ہوں، نواز شریف مڈ ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور مڈ ستمبر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں پہلے؟ تو جو برودی سرنگیں نواز شریف کی واپسی کے راستے میں بچھائی جاتی رہیں مختلف اوقات میں، یہ برودی سرنگیں وہی تھیں جب نواز شریف برسر اقتدار آتے ہیں، کوئی پاکستان کو ایٹمی قوت بناتے ہیں تو اس وقت بچھائی جاتی ہیں، پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیتے ہیں، خوشحالی کے لیے نوید دیتے ہیں پاکستانی قوم کو، اس وقت بچھائی جاتی ہیں۔ وہ بچھانے کی خواہش دوسرے ادارے سے کی جاتی رہی، مگر ہم کیونکہ پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی تنصیبات کو جلانے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم غلیل بردار نہیں ہیں، کیونکہ ہم عالمی قوتوں کے اعلی کار نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا سے اور ان ممالک سے جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، نہ وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں عالمی قوتوں کے کہنے پر اپنے ادارے میں بیٹھے ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو خوشحال مضبوط دیکھنے کے لیے عوام کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو پاکستان ہے اس میں ہوتے ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم کی آنکھوں میں چمک، امید، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2017 کے کردار جو ہیں وہ کٹہرے میں جاتے ہوئے، اور پاکستان نواز شریف کی قیادت میں 2000 پاکستان کا جو ہے وہ سفر واپسی کا انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہوئے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ، اور مگر ہم نے یہ پوری دیانتداری سے کوشش کی کہ پاکستان کو 2017 کا پاکستان بنا سکیں، مگر اس میں ہم ناکام رہے، کیونکہ بگاڑ اتنا ہے کہ اگر 2017 کا پاکستان بنانا ہے تو وہ نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی، عوام کو بھی، اور سی پیک مخالفین کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ 2017 کا پاکستان نواز شریف کے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر 2015 میں جو ایک منصوبہ، جو ایک پروجیکٹ جو شروع کیا گیا اور ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے اور دوسرے کو لانے کے لیے جو تیار کیا گیا، اور اس کے ثمرات پھر آئے، آر ٹی ایس بند کرنے کے بعد آئے 9-10 مئی کو، پھر انجام بھگتا قوم نے، وجہ کیا تھی؟ میں نہیں یہ کہتا کہ 2017 کے سارے کردار جو تھے وہ غیر ملکی سازش کا حصہ تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آج تک اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کٹہرے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ غیر ملکی سازشوں کا اعلی کار بنے، جن میں عمران خان سر فہرست ہے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا اس وقت سارے کے سارے لوگ جو تھے پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار تھے، ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اس حد تک چلے گئے، انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کی
خیر خائی بھی نظر انداز کر دی، اور جو نظر انداز کی اس کی وجہ سے پھر عالمی قوتیں وہ جو پاکستان کو کمزور، جو سی پیک مخالف قوتیں تھیں، جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت کے خلاف تھیں، وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں اور یہ ان کے اعلی کار بن گئے۔